الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے مقدس گھر میں جمع فرمایا ہے. عزیزان گرامی، آج ہم اور آپ مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن مسلمان کہلانے کی جو صفت اصل میں ہمارے اندر ہونی چاہیے، وہ صفت ہمارے اندر سے آج مفقود ہوتی جا رہی ہے. جس چیز کو حاصل کر کے ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لائق سمجھتا ہے، آج ہم اور آپ اسی چیز سے بے رغبتی اختیار کر رہے ہیں. ہم اس چیز کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں، ہمارا ذہن بھی اس چیز کی طرف نہیں جا رہا ہے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ایک علم ہے. اگر ہم اور آپ دینی تعلیم کو سیکھیں گے، اگر ہم اور آپ اسلامی تعلیمات کو سیکھیں گے، تب ہمارے دلوں کے اندر اس بات کا احساس ہوگا کہ ہاں، پکا سچا مسلمان کہلانے کے کون لائق ہے. اس سے کہ آج ہم اور آپ دینی تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. نہ ہم خود دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، نہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف رغبت دلاتے ہیں. میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت کو کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے. میرے دوستو، ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اتنا علم حاصل کر لے، بلکہ کتابوں کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے اور مستند کتابوں سے یہ بھی معلوم ہوئی ہے کہ ایک مسلمان اتنا علم حاصل کر لے کہ وہ اپنے عقیدہ کو درست کر لے اور وہ اپنے رب کے سامنے اچھی طرح عبادت کر سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکے اور وہ حلال اور حرام کو بھی جان سکے، اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کا بھی علم حاصل کر لے، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کا بھی علم حاصل کر لے. اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر ضروری ہے. لیکن آج دور حاضر کی طرف جب ہم اپنی نگاہوں کو دوڑاتے ہیں تو ہر طرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں ہمارے والدین اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں، لیکن جہاں یہ ہونی چاہیے کہ دینی تعلیم بچوں کو دلائے، لیکن ہم نے دینی تعلیم نہ دلانے کے بجائے ہم دنیاوی تعلیم کی طرف اپنے بچوں کو زیادہ رغبت دلاتے ہیں. میرے دوستو، اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دلائی، ماں باپ کے اوپر سب سے پہلا جو حق ہوتا ہے بچے کے اوپر وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی صحیح تعلیم و تربیت کرے. اس سے کہ والدہ ماں جو ہوتی ہے وہ بچے کے لیے بچے کا سب سے پہلا جو مدرسہ ہوتا ہے
میں جو مکتب ہوتا ہے، جو تربیت کا جو مدرسہ ہوتا ہے، وہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ لیکن اگر وہی والدین، اگر وہی ماں باپ دینی تعلیم سے بیزار ہو، اگر ان کے ہی پاس دینی تعلیم نہ ہو، تو بچوں کا کیا حال ہوگا، بچوں کے اوپر کیا اثر پڑے گی۔ اس سے جب والدین دینی تعلیم سے گامزن ہوں گے، جب والدین اسلامی تعلیمات سے واقف ہوں گے، تب وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرانے کی طرف رغبت دلائیں گے۔ آج ہمارے والدین اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کی طرف سب سے زیادہ رغبت دیتے ہیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول اور کالج میں اپنے بچوں کو داخلہ کرواتے ہیں تاکہ میرا بچہ بڑے کالج میں جا کر کے اچھا سے اچھا تعلیم حاصل کر سکے، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ایسی ڈگری اور نوکری حاصل کر سکے جس سے سب سے زیادہ تنخواہ حاصل کر سکے۔ میرے دوستو، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے والدین دوڑتے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے ہیں، بلکہ اسکول اور کالج میں بھی ڈالتے ہیں، کتنے پیسے لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد گھروں کے اندر بھی ایک استاد اور ایک ٹیچر کو لگا دیتے ہیں تاکہ میرا بچہ ان کے پاس ٹیوشن پڑھے۔ لیکن اگر اسی طرف اس کا دوسرا رخ دیکھا جائے دینی تعلیم کا، نہ ہم اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے مدرسے میں ڈالتے ہیں، نہ ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی استاد منتخب کرتے ہیں، مقرر کرتے ہیں، نہ ہم ایک استاد کو اپنے گھر کے لیے مقرر کرتے ہیں کہ میرے بچے کو یہ استاد اور یہ ٹیچر اسلامی تعلیمات حاصل کریں گے۔ ہم تو دنیاوی تعلیم کے لیے بہت سے پیسے خرچ کرتے ہیں، ٹیوشن کے ذریعے بھی اپنے پیسے لگاتے ہیں تاکہ میرا بچہ دنیاوی تعلیم اچھے سے اچھے حاصل کر سکے۔ لیکن ہم نے دنیاوی تعلیم کو تو اپنی زندگی کا ایک سرمایہ بنا لیا ہے، لیکن ہم نے دینی تعلیم جو دنیا کے اندر بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کا ذریعہ ہے، ہم نے اس کے لیے کوئی چیز مقرر نہیں کی ہے، نہ ہم نے اس کے لیے کوئی استاد مقرر کیے ہیں، نہ ہم نے ان کے لیے کوئی مدرسہ مقرر کیے ہیں، بلکہ ہمارے دلوں کے اندر سے اسلامی تعلیمات کا جذبہ اور شوق ہمارے دلوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، دنیا میں تعلیم کے لیے ہم لاکھوں اور کروڑوں پیسے کو خرچ کرتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کے لیے ہمارے جیب سے 200-500 روپے بھی نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیتے ہیں، جب ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے بے رغبتی دلاتے ہیں، میرے دوستوں، پھر اس کا انجام وہ ہوتا ہے، پھر بڑے ہونے کے بعد وہی بچہ اس والدین کا نافرمان بن جاتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بچوں کو ان کے والدین نے بچپن میں بڑی مشقت اور محنت سے پالا، پھر پالنے کے بعد بڑے پیسے ختم کر کے اور رقم لگا کر اس بچے کو بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھایا، لیکن جب بچہ جوان ہو جاتا ہے اور جوان ہونے کے بعد جب وہ شادی کر لیتا ہے، پھر شادی کرنے کے بعد جب اس کے گھر پر اپنی بیوی کو لے آتے ہیں، لانے کے بعد جب اس کے گھر میں اس کے والدین بھی ہوا کرتے ہیں، پھر وہ اس کی بیوی اس کے والدین سے بھی جھگڑتے ہیں، پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے شوہر کو اس بچے کو جس بچے کو اس کے والدین نے چھوٹے میں بچپن میں بڑی مشقت سے پڑھایا تھا، اسلامی تعلیم کے ذریعے اسلامی تعلیم نہیں دلایا تھا بلکہ دنیاوی تعلیم دلا کر انہوں نے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو گیا۔ پھر جب بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونے کے بعد پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہی بچہ اپنے والدین کے لیے نافرمان بن جاتا ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے انہی والدین وہ بوڑھے اور ضعیف والدین کو اور ہاؤس میں جا کر کے ڈال دیتے ہیں۔ یہ کتنے سارے واقعات ہیں جب ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی اور دنیاوی تعلیم دی، اور دنیاوی تعلیم دینے کے نتیجے میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہمارے بچے بھی ہمیں دھتکار کر کے اپنے گھروں سے نکال دیں گے۔ میرے دوستو، اگر اسی جگہ پر ہم نے بہت زیادہ پیسے خرچ کر کے اور ایک استاد یا کسی مدرسے میں ڈال
قدر ان کے دل کے اندر ہوتی تو میرے دوستو وہ ماں باپ کے قدر کو جانتے، والدین کے قدر کو جانتے کہ والدین کی کیا اہمیت ہے، ماں کی قدر کیا ہوتی ہے، والدین کی قدر، والدین کس درجے کا ایک فضیلت والا والدین ہے۔ لیکن جب ہم نے ان کو دنیاوی تعلیم دی جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کرنے لگے، اور جب ہم دنیاوی تعلیم نہیں دلائیں گے بلکہ ہم اچھے سے اچھے دینی تعلیم دلائیں گے تو میرے دوستو وہی بچہ بڑا ہو کر کے والدین کا فرما بردار بنے گا، وہی بچہ اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھائے گا اور اپنے پاس بٹھا کر کے وہ پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ اپنے والدین سے باتیں کرے گا۔ میرے دوستو اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان کے لیے، ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ دینی تعلیم کا حاصل کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن آج ہم دنیاوی تعلیم کی طرف بہت زیادہ رغبت دلاتے ہیں اپنے بچوں کو، اس سے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دلائی اور اس کے نتیجے میں وہ بچہ کسی گناہ میں ملوث ہو گیا، کسی بدکاری میں ملوث ہو گیا، میرے دوستو یاد رکھو کل قیامت کے دن وہی بچہ رحمت بن کر ہمارے سامنے نہیں آئیں گے بلکہ وہ زحمت بن کر آئیں گے، اور کل قیامت کے دن جب رب کے سامنے اس بچے کو بلائے گا اور اس بچے کو بلانے کے بعد یہ کہے گا بتاؤ تم نے کیا کیا کیا، تو وہ بچہ کہے گا کہ اے اللہ میرے والدین نے مجھے بچپن میں نہ دینی تعلیم دی نہ اسلامی تربیت کی، جس کے نتیجے میں آج میں اس گناہ میں ملوث ہو چکا تھا۔ اگر میرے والدین مجھے اچھے سے اچھے تعلیم دلاتے، دینی تعلیم دلواتے تو میرے دوستو آج میں اس گناہ میں ملوث نہیں ہوتا، آج میں جہنم کا ذریعہ نہیں بنتا، میرے دوستو میں اپنے والدین کے لیے سر کا تاج بنتا۔ اس کے والدین کے سب سے زیادہ ہم یہ ہے کہ بچوں کو اچھے سے تعلیم دلائے، اس سے کہ دینی تعلیم نہ دلانے کی وجہ سے بچے ارتداد کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں، ارتداد کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جتنا ضروری دینی تعلیم بچوں کے لیے ضروری ہے اتنی ہی دینی تعلیم بچوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پر کہ مکمل 2 یا 3 سال کے اندر ہماری مسلم بہنیں، ہماری مسلم بچیاں کتنی ایسی ہیں جنہوں نے غیر مسلموں سے رشتہ کر چکی ہے، جنہوں نے دین اسلام کو چھوڑ کر کے ایک غیر مذہب کو اختیار کر چکی ہے۔ میرے دوستو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم نہیں دلائی۔ اگر ہم دینی تعلیم دلاتے تو وہ ہماری بچیاں غیر مسلموں سے رشتہ نہیں جوڑتی، میرے دوستو پھر وہ مسلموں کے ساتھ رشتہ جوڑتی، اس سے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ غیر مسلموں سے رشتہ جوڑنا کیسا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنا کیسا ہے۔ اگر ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی، خدا کی قسم اگر ان کے دلوں کے اندر رب کا ڈر ہوتا، خدا کا ڈر ان کے دل میں ہوتا تو میرے دوستو کبھی بھی وہ غیر مسلموں سے نکاح نہیں کرتی۔ اس سے آج والدین کے اوپر یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ جہاں ان کی تعلیم ضروری ہے وہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں اور بچوں کی تربیت نہیں کی تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ بدکاری اور وہ زناکاری عام ہو جائے گی کہ والدین کے سامنے بچہ خود اس کام میں ملوث ہو جائے گا۔ بلکہ آج جیسے ہی دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، آگے ہم اپنی زندگی کو گزارتے جا رہے ہیں، ویسے ایسا دور آتا جا رہا ہے کہ بچیاں ایک ایسی حرکت کرتی ہے کہ جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ آج سے 4 سال یا 5 سال پہلے غیر مسلموں نے یہ اخبار کے ذریعے یہ بات اطلاع کی تھی کہ ہم تو مسلموں کی لڑکیوں کو اپنی بہو بنائیں گے، لیکن میرے دوستو آج خود ہماری مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر رہی ہے، نکاح کر رہی ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں اور بچوں کی صحیح تربیت کرے، اور والدین کے لیے بھی ضروری ہے اپنے بچوں کے اوپر کہ وہ دینی تعلیم دلائے۔ اگر دینی تعلیم دلائیں گے، قرآن احادیث کو
किसी मजहब ने औरत को वो मकाम और मर्तबा अता नहीं किया है। इसलिए आज हमारे पूरे मुआशरे के अंदर जो सबसे बड़ी एक चीज की कमी है वो दीनी तालीम की कमी है। आज हम और आप बड़े शौक और जज्बे के साथ अपने बच्चों और बच्चियों को स्कूल और कॉलेज में पढ़ाते हैं, लेकिन हम दुनिया की तालीम के लिए न अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं न कहीं और भेजते हैं। यही वजह है कि उनके दिनों उनके पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर जाती है, लेकिन उनको पता भी नहीं होता है कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान होने के लायक भी हो या नहीं हो। इसलिए मेरे दोस्तों, आज सबसे ज्यादा अगर हम अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें तो वो तालीम और तरबियत की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान दें। इसलिए कि अगर हमने उनको दीनी तालीम नहीं दिलाई, अगर हमने उनको ऐसे ही छोड़ दिया और हमने ये सोचा कि चलो मेरे बच्चे तो स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी जिंदगी तो गुजर जाएगी। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है कि दीनी तालीम जो है ये बुनियाद है, दीनी तालीम बुनियाद है और दुनियावी तालीम ये दीवार है, और बुनियाद के बगैर दीवार कायम रह नहीं सकता है। जब तक बुनियाद कायम नहीं होगी तब तक दीवारें सही और दुरुस्त जगह पर कायम नहीं रहेंगी। इसलिए सबसे पहले जितना जरूरी दुनियावी तालीम को हम समझते हैं, उससे कई ज्यादा हम दीनी तालीम को भी अहमियत दें और उसकी फजीलत को अपने ज़हन के अंदर रखें। लेकिन आज हम उससे बेरहमी के शिकार हो चुके हैं। न हमारे दिलों के अंदर इस बात का एहसास है कि हम दीनी तालीम से गफलत करते जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहले जरूरी यह है कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाएं। जिस मजहब और इस दीन के अंदर कुरान जैसी मुकद्दस किताब हो और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो आखिरी नबी है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले जिस चीज की तालीम दी, फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, सबसे पहले इस तालीम की तरबियत दी। लेकिन आज हम और आप उसी तालीम से दूर होते जा रहे हैं। जहां हमें तालीम से जुड़नी चाहिए था, दीनी तालीम से हमें अपने आप को जुड़ने चाहिए था, लेकिन आज हम उसी को अपने घरों से निकाल रहे हैं। हमें कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं है, हमें हदीस का मुताला करने की फुर्सत नहीं है, हमें तो स्कूल और कॉलेज के किताबों को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा वक्त है, लेकिन ना हमारे घरों के अंदर कुरान करीम की तिलावत होती है, ना हदीस मुबारका का तज़किरा होता है। जब हम और आप कुरान करीम की तिलावत को छोड़ेंगे और जब हम कुरान करीम की तिलावत को अपने घरों से निकाल देंगे, तो मेरे दोस्तों, वो कुरान करीम हमारे लिए कल क़यामत के दिन जहन्नम में जाने का जरिया बन जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर हम कुरान करीम की तिलावत करेंगे तो हमारे सर के ऊपर कब्र के अंदर आकर के खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि अल्लाह इन्होंने मुझे दुनिया के अंदर कुरान के मुझे पढ़ता था, आप इनकी बख्शिश कर दे। अगर हम कुरान करीम को पढ़ेंगे तो हमारी सिफारिश भी करेगी और कल क़यामत के दिन हम बिना हिसाब किताब जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, आज हम और आप सबसे ज्यादा अगर अपने बच्चों की तरबियत में ध्यान दें तो वो दीनी तालीम की तरफ ध्यान दें। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को दुनियावी तालीम ना दिलाए, बल्कि जितना जरूरी हम दुनियावी तालीम को जरूरी और अहम समझते हैं, उससे कई ज्यादा जरूरी है हम दीनी तालीम को ज्यादा उस पर जोर दें। अगर हम आप उस पर जोर देंगे तो मेरे दोस्तों, तो हमारा घर भी इस्लामी बन जाएगा और हम और आप भी इस्लामी तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।